بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے۔ ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے درجے میں ہوں گے۔ وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ چنانچہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ و اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے۔ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف ادا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکی میں بھر جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں؟ عرض کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ جب غار صہر میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگے، تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ محب اللہ زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، فقط پنجے لگا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ابو بکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے
آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخسار مبارک پر چہرہ اقدس پر آنسو گرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرے تو کہاں گرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ حضرت صدیق اکبر کا آنسو شبنم کی مانے اور میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عمر کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی، جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہو؟ ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجیے اور مجھے غار ثور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجیے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہیں۔